السلام علیکم۔ اچھا، آپ نے نا اس ویڈیو کو پاز کر کے یہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں پڑھنی ہیں۔ آج جو ہے نا یہ ایموشنل انٹیلیجنس پہ دنیا بہت زیادہ بات کر رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ نیکسٹ جو آنے والا ہمارا ٹائم ہے اس کے اندر دنیا کو لیڈ کون سے لوگ کریں گے؟ جن کے پاس ایموشنل انٹیلیجنس ہوگی۔ اور ہماری جو آج مسلم امہ کی یہ صورتحال ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے اندر ایموشنل انٹیلیجنس ہمارے بچوں کے اندر سے بالکل ختم ہو چکی ہے، اور اسی وجہ سے آج ہم ڈاؤن فال کا شکار ہیں ایز مسلم امہ۔ اب میں آج ایک ایسے ٹاپک پہ بات کروں گی، گیس لائٹنگ پہ۔ اب آپ نے اس کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں نا خود سے پڑھنا ہے، اور آپ نے دیکھنا ہے کہ ہمارے گھر میں، ہر گھر میں اس طرح کے کتنے سارے لوگ ہیں، ایون انکلوڈنگ مائی سیلف۔ مجھے بھی ان چیزوں کا نہیں پتہ تھا، تو شاید میں بھی یہی والی کام کر رہی تھی اپنی زندگی میں، لیکن اب جب مجھے پتہ چلا ہے تو میں نے اس کو اپنے بیہیویئر کو بہت زیادہ چینج کیا ہے۔ اور یہ جو گیس لائٹنگ ہے یہ ویسے بھی ایک نیو ٹرم ہے۔ 1938 میں ایک پلے تھا، اس میں انہوں نے یہ چیز دکھائی تھی کہ ایک شخص جو ہے اس نے اپنی بیوی کو پہلے آئسولیٹ کر دیا، پھر اس نے اس کو جو ہے وہ لائٹس اپنی وہ ڈم کر دیتا تھا، اور اس کو یہ کہتا تھا کہ یہ تمہیں غلط فیلنگ، تم پاگل ہو گئی ہو، تمہیں ایسے کیوں لگتا ہے؟ تو اس نے اس کو آخرکار ایک پاگل خانے میں داخل کروا دیا۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں اپنی زندگی میں؟ ہم اپنے بچوں کے ساتھ یہی کام کر رہے ہیں، اپنے اسپاؤس کے ساتھ کر رہے ہیں، اپنے باقی سارے ریلیشن شپس کے ساتھ بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ ایون ورک پلیس پہ لوگ یہ والے کام کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہی ہمارے جو ہے نا وہ ریلیشن شپ سارے خراب ہو رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ ہماری اپنے ملک میں ہی کتنے زیادہ جو ہیں وہ جو ہے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں ایبیوز کے، اور مرڈر کے، ریپ کے، سو مینی تھنگس۔ اور وہ سب کی اگر پیچھے آپ وجہ دیکھیں نا تو یہ ہے، ہمارے سارے ٹاکسک ریلیشن شپس کی یہی وجہ ہے بیسیکلی گیس لائٹنگ بیہیویئر۔ اور یہ اتنا نارمل ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم خود بعض اوقات یہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ نے ان چیزوں کو ڈیٹیل سے پڑھ کے خود پہ بھی اپلائی کرنا ہے، دوسروں کو بھی بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں، ایک تو ہم نے اپنے شوہروں کو اور اپنے بیٹوں کو پہلے کارپوریٹ کا غلام بنا دیا، پھر اس کے بعد ہم اپنے گھر میں بھی آ جاتے ہیں نا تو ان کو سکون نہیں لینے دیتی مائیں اور بیویاں، دونوں ہی سیم ہی کر رہی ہوتی ہیں گیس لائٹنگ، کہ وہ بیچارے پہلے اتنے وہ جو ہیں اس کے سلیوز بنے پڑے ہیں، اور بعد میں بھی ہم ان کو سکون نہیں کرنے دے رہے۔ آپ مجھے ایک کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، کوئی ایک ایسی بوڑھی عورت بتا دیں ہمارے ملک میں جس نے اپنے بیٹے کو بٹھا کے آج یہ کہا ہو کہ بیٹا فلسطین میں تمہاری بہنیں بیٹیاں جو ہیں ان کی ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، تم نے کچھ نہ کچھ ان کے لیے کرنا ہے۔ آج مجھے بتائیں ایک بھی بوڑھی عورت، لیکن ہاں ہر بوڑھی عورت اپنے بیٹے کو ضرور بٹھائے گی اور اسے یہ بتائے گی آج تمہاری بیوی نے میرے ساتھ یہ کیا ہے۔ آج جو ہے، جب آپ بوڑھی عورتیں، ہماری لیڈرز، ہماری مائیں تھیں نا، جب آپ نے امہ کو ہی ڈسون کر دیا ہے نا، تو اب اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ڈسون کر چکا ہے۔ آپ دیکھ لیں، کسی ہارڈلی آپ کو کوئی بوڑھی عورت ملے گی جو اپنی گھر سے خوش ہوگی اپنی بہو بیٹوں سے، ورنہ ہر دوسری بوڑھی عورت، مطلب مجھے تو اب نہ ملنے سے ہی وہ چڑ ہو جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے وہی، ہر بوڑھی عورت، بلکہ بوڑھے انکل نے بھی یہی کرنا ہوتا ہے کہ اپنی گھر کی نہ برائیاں ہی کرنی ہوتی ہیں۔ اگر آپ ان سے ملنے بھی چلے جاؤ تو انہوں نے کبھی اگر آپ آگے سے ان کو کہہ دو نا کہ نہیں جی آپ کے گھر والے اچھے ہیں، تو اگلی دفعہ وہ شاید آپ کو اپنے گھر میں ہی نہ آنے دیں، جو میں نے آبزرو کیا اپنے ارد گرد اپنے رشتہ داروں میں۔ تو یعنی کہ بس آپ چپ کر کے ان کی باتیں ہی سنتے رہتے ہو، اور بلنگ اور کنفلکٹ کا ہی نہیں پتہ، مطلب ہم بلنگ ہی کر رہے ہیں، کنفلکٹ سالونگ تو ہم کر ہی نہیں رہے۔ اپنے 2 مرلے 10 مرلے کنال کے بھی گھر ہمارے سے نہیں سنبھالے جا رہے، ہم نے اماں کو تو ڈسون کر ہی دیا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے نا وہ، اس کے بعد ہم اپنے آپ کو سارا دن، میں نے دیکھا ہے بوڑھی عورتیں نا سارا دن فونوں پہ لگی ہوئی ہیں، مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی۔ میری بہت کلوز ریلیٹیوز، میں اپنی بہو کے ساتھ ایسے کر رہی ہوں، ایسے کر رہی ہوں، ایسے کر رہی ہوں، اس کے باوجود وہ میرے سے خوش نہیں ہے۔ بھئی اس کو اپنے ایموشنز ایکسپریس کرنے دو، اگر وہ خوش نہیں ہے تو آپ اس کی وجہ نہیں ہو، اس کے 100 مسئلے اور ہوں گے، اس کے بچے اس کو تنگ کر رہے ہوں گے، اور کوئی مسئلہ ہوگا، اب آپ کیوں اپنے آپ کو اتنا جو ہے اس میں انوالو کر رہے ہو؟ لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے گیس لائٹنگ کا۔ اور پھر آپ کے بچے پوتے نواسے وہ بھی سن رہے ہیں کہ آپ جو کچھ ان کے سامنے کہہ رہے ہو، تو ان کے اوپر کل کو کیا ایفیکٹ آئے گا، کیا ان کی ایموشنل انٹیلیجنس ہوگی؟ خدا کا واسطہ ہے، سب بوڑھے لوگ کم از کم سوچ لیں اس چیز کو۔ اور پھر یہ جو ہے نا سورہ، میں کہتی ہوں، میں سوچ رہی تھی کہ یہ گیس لائٹنگ کو اردو میں کیسے ایکسپلین کروں، لیکن مجھے جب میں نے تھوڑا سا غور کیا نا، میں نے کہا کہ یہ جو ہے نا سورہ ہمازہ لمازہ، یہ پوری ایکسپلینیشن ہے گیس لائٹنگ کی، شاید اس سے زیادہ اچھی تو ہمیں گوروں نے بھی نہیں کر کے دی ہوگی جتنی اچھی اس نے کی بھی ہے۔ اور
ہم اگر اپنے دین پہ عمل کر لیں نا تو ہمیں شاید ان چیزوں کی بھی ضرورت نہ پڑے.